بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ کیا عمران خان صاحب ایک ناکام وزیر اعظم ہیں اور اب ہمیں انہیں گھر بھیجنے کی فکر کرنی چاہیے یا ابھی انہیں کچھ اور مہلت دینی چاہیے؟ یہ وہ سوال ہے جو پاکستان کے سنجیدہ حلقوں میں اس وقت غور و خوض کا مرکز بنا ہوا ہے، جبکہ پاکستان کے بڑھت پسند حلقوں میں بھڑک کا موضوع بنا ہوا ہے، نعرے کا موضوع بنا ہوا ہے، اور لوگ کسی اجرت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش میں نظر آتے ہیں۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ معاشرے جن کو ڈرائیو کرنے میں غور و فکر کرنے والے حلقے کامیاب ہو جایا کرتے ہیں، اور وہ حلقے ان کی قیادت کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے جو صرف بڑھکوں کو اپنی زندگی کا محور بنائے رکھتے ہیں۔ خان صاحب خود جب اپوزیشن میں تھے تو چونکہ وہ ایک بڑھک پسند اپوزیشن لیڈر تھے اور وہ بہت سی بڑھکیں مارا کرتے تھے، جیسے کہ ہمارے ہاں سیاسی روایت ہے، جب بھی کوئی سیاستدان اپوزیشن میں ہوتا ہے تو وہ بڑھکیں مارتا ہے، اور وہ موجودہ حکومت کے خلاف اتنی بڑھکیں مارتا ہے اور ایسی دیو مالائی باتیں کرتا ہے کہ اس کے ووٹر اس کے شہر میں آ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ہم اس لیڈر کو بھگا دیں اور نیا لے آئیں تو آتے ہی وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا اور ہمارے سارے دل ادھر دور ہو جائیں گے۔ اور پھر جب وہ لیڈر آنے کے بعد ان بڑھکوں کو، ان دیو مالائی داستانوں کو حقیقت کا رنگ دینے میں ناکام ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے بڑھک پسند حلقے اس لیڈر کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب نیا لایا جائے۔ جمہوریت کا کلچر چونکہ ہمارے ہاں آمریتوں کے مسلسل انٹرپشنز کی وجہ سے پروان نہیں چڑھ سکا، اور لوگوں میں 5 سال انتظار کرنے کی یا ٹھنڈا کر کھانے کی عادت نہیں ہے، اور لوگ جذباتی ہو چکے ہیں۔ اب وہ آمر کو تو 10 سال برداشت کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس کا وہ کچھ کر نہیں سکتے اور اس کے سامنے وہ بے بس ہیں کیونکہ اس کے پاس بندوق ہے، جبکہ جمہوری رہنما کو وہ 5 سال بھی برداشت کرنے پر تیار نہیں ہوتے۔ ہاں، اگر کوئی جمہوری رہنما عوام کو کچھ بھی ڈیلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا اور اس کی تمام پالیسیاں بہت بری ہیں تو پھر یہ سوال بھی بہرحال اپنی جگہ کچھ اتنا غیر اہم نہیں ہے کہ پھر عوام کسی حکمران کو 5 سال تک کیوں برداشت کریں۔ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم نہیں تھے تو اس وقت انہوں نے اپنے ملک کو ٹھیک کرنے کا جو اپنے ووٹرز کو راستہ بنایا تھا وہ یہ تھا کہ وہ جب حکومت میں آئیں گے تو وہ پولیس ریفارمز کریں گے اور پولیس اور پٹواری کے کلچر کو بدل دیں گے، اور وہ FBR ریفارمز کریں گے، وہ PIA کو ٹھیک کریں گے، وہ ریلوے کو ٹھیک کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ یوں انہوں نے عوام کو جو راستہ بتایا تھا ریاست پاکستان کو ٹھیک کرنے کا وہ یہ تھا کہ وہ پاکستان کے سرکاری اداروں کو ٹھیک کریں گے، FBR زیادہ ٹیکس جمع کرنا شروع کر دے گا جس سے ملک امیر ہو جائے گا اور ملک زیادہ ترقیاتی پروجیکٹس لگا سکے گا، پولیس ٹھیک ہو جائے گی، وہ عوام کو تنگ نہیں کرے گی، پٹواری ٹھیک ہو جائے گا، وہ عوام کو تنگ نہیں کرے گا، ریلوے ٹھیک ہو جائے گی اور سستی ہو جائے گی، اور پیٹرول سستا ہو جائے گا، اور بجلی سستی ہو جائے گی، اور لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، گیس ارزاں نرخوں پر وافر مقدار میں دستیاب ہوگی، PIA بہت اچھی ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب خان صاحب حکومت میں آئے اور وہ اداروں کو ٹھیک کرنے میں ناکام رہے، بار بار اپنی ٹیم میں تبدیلیاں کرنے کے باوجود کسی بھی ادارے کو ٹھیک نہ کر سکے، تو اب ان کے ووٹرز کہہ رہے ہیں کہ اب خان صاحب ناکام وزیر اعظم ہیں اور اب انہیں گھر بھیج دیا جائے اور کوئی نیا تجربہ کیا جائے۔ خان صاحب جو دوسرا دعویٰ کیا کرتے تھے وہ یہ تھا کہ اب وہ ایک نیک حکمران کے طور پر، عوام کا اعتماد رکھنے والے حکمران کے طور پر اقتدار میں آئیں گے تو ملک سے باہر موجود پاکستانی اور ملک کے اندر موجود پاکستان میں انویسٹ کرنا شروع کر دیں گے، یوں بزنس گرو کرے گا اور ملک کے دل ادھر دور ہو جائیں گے اور راتوں رات 1 کروڑ نوکریاں پیدا ہو جائیں گی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہ اس معاملے میں بھی ناکام نظر آتے ہیں اپنی 2 سالہ حکومت کے دوران۔ لہٰذا اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں، کیا ان کی کوئی بھی پالیسی نہیں چل رہی؟ خان صاحب کے ساتھ ایک دوسرا سیٹ بیک یہ ہے کہ لوگ نواز شریف کے ساتھ ان کا تقابل کرتے ہیں اور نواز شریف شو کیس پروجیکٹس پر بہت زیادہ فوکس کیا کرتے تھے، وہ موٹر ویز بناتے تھے اور وہ میٹروز بناتے تھے، بچوں میں لیپ ٹاپس تقسیم کرتے تھے، اور خان صاحب ایسا بھی کوئی قدم نہیں اٹھا رہے۔ لہٰذا جو انسٹنٹ ریلیف کا تاثر دینے میں وہ کامیاب ہو جاتے تھے، روپے کی قیمت کو مصنوعی طور پر کنٹرول کر کے یا بچوں میں لیپ ٹاپس تقسیم کر کے یا میٹروز بنا کے، خان صاحب وہ شو کیس پروجیکٹس بھی نہیں کر پا رہے، اور انہوں نے مارکیٹ کو اس طرح سے زبردستی کنٹرول کرنے کی کوشش بھی نہیں کی جس طرح کہ میاں نواز شریف کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں لوگ بہت بددل ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس وقت خان صاحب کی خاموش حکمت عملی کا جائزہ لیں تو یوں لگتا ہے کہ اگر وہ ایک جانب سے ناکام ہوئے ہیں یا ایک جانب سے مایوس ہو گئے ہیں، وہ سرکاری اداروں کو ٹھیک نہیں کر پا رہے، بیرون ملک مقیم پاکستانی اندھا دھند پاکستان میں انویسٹ کرنے پر آمادہ نہیں ہو پا رہے، تو اب شاید انہوں نے اپنی ڈائریکشن کچھ بدلنے کا پلان بنایا ہے۔ مشرف، زرداری اور نواز شریف نے بھی ملک میں ایمنسٹی اسکیمز متعارف کروائی تھیں اور خان صاحب بھی ملک میں ایمنسٹی اسکیم متعارف کروا چکے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کا مقصد ریونیو جمع کرنا تھا، لیکن خان صاحب کی دوسری ایمنسٹی اسکیم کا مقصد ریونیو جمع کرنا نہیں،
بلکہ ملک میں بزنس کو سپورٹ کرنا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ ملک میں سرمایہ لانے سے گھبرا رہے ہیں تو انہوں نے اپنی پالیسی میں ایک خاموش تبدیلی کی ہے، اور وہ تعمیراتی شعبے کو ایمنسٹی دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ تعمیراتی سیکٹر میں 31 دسمبر سے پہلے انویسٹ کر دیں گے تو آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے پیسے بلیک ہیں یا وائٹ ہیں۔ یوں ملک کے ٹیکس نیٹ میں بھی بہرحال اضافہ ہوگا جب تعمیرات کا شعبہ حرکت میں آئے گا، لیکن وہ اضافہ شاید اتنا بڑا نہ ہو۔ ریونیوز کی نسبت مارکیٹ میں پیسہ سرکولیٹ کرنے کے چانسز اس ایمنسٹی اسکیم کی نسبت بڑھ گئے ہیں۔ دوسری جانب جو چھوٹے کاروباری حضرات ہیں ان کے لیے قرضوں کی سکیمز اور بجلی سستی کرنے کی سکیمز پر غور و خوض ہو رہا ہے۔ کسانوں کو ٹیوب ویلز کے لیے سستی بجلی دینے کی سکیموں پر غور ہو رہا ہے، اور کھاد سستی دینے پر غور ہو رہا ہے۔ اگرچہ ابھی خان صاحب اپنی کسی کوشش میں کامیاب تو نہیں ہو پا رہے، لیکن انہوں نے یہ سوچا ہے کہ ملک میں جو بزنس سیکٹر ہے اس کو سپورٹ کیا جائے۔ کسانوں کو اور چھوٹے صنعت کاروں کو، بڑے صنعت کاروں کو، تاجروں کو ایسے مواقع فراہم کیے جائیں کہ جس سے یہ ملک میں زیادہ انویسٹ کریں اور ان کی جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ کم ہو۔ تعمیرات کے شعبے کے لیے بینکوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے 5% فنڈز کو مختص کر دیں۔ اس طرح کے مواقع سے شاید ملک میں بزنس ایکٹیویٹی کو کچھ بوسٹ ملے کرونا وبا کے بعد، اور 31 دسمبر کے بعد شاید یہ صورتحال واضح ہو جائے کہ بزنس سیکٹر خان صاحب کی اس دوسری اپیل پر غور کرنے پر بھی تیار ہے یا نہیں۔ جب خان صاحب نے یہ دیکھا کہ بزنس سیکٹر ان کی صرف بات پر بھروسہ کر کے ملک میں انویسٹ کرنے پر تیار نہیں ہے، تو وہ ایمنسٹی اسکیمز کے ذریعے سے اور پالیسی اصلاحات کے ذریعے سے بزنس سیکٹر کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب خان صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ بزنس سیکٹر کو مراعات دے کر ملک میں انویسٹ کرنے پر آمادہ کر لیں، اور ان مراعات کے نتیجے میں جو معیشت کا پہیہ ہے وہ چلنے لگے۔ کہ اگر سرکاری ادارے ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر ہم پرائیویٹ سیکٹر کو بوسٹ کرنے کی کوشش کریں، اور پرائیویٹ سیکٹر اپنے معاشی مفادات کو دیکھتے ہوئے ملک میں سرمایہ کاری کرے، جس کے نتیجے میں جابس بھی کریٹ ہوں اور سرکار کو ریونیوز بھی ملنا شروع ہو جائے۔ 31 دسمبر تک صورتحال کچھ واضح ہو جائے گی۔ اگر تعمیرات کے شعبے میں دی گئی ایمنسٹی سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور تعمیراتی صنعت کا پہیہ چل پڑا تو یقینی طور پر ملک میں بہت سے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے، سرکار کو ریونیو بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ اگر صنعت کاروں نے اور تاجروں نے خام مال پر ڈیوٹیز میں کمی کی آفر سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور ملک میں جو مقامی صنعت ہے اس میں کچھ بہتری آ گئی تو بھی جابس بھی کریٹ ہوں گی اور قومی معیشت میں مزید پیسہ بھی انجیکٹ ہوگا۔ اور اگر خان صاحب ٹیوب ویلز کے لیے کسانوں کو سستی بجلی دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ پن بجلی کے منصوبے جو لگ رہے ہیں ان کے نتیجے میں ملک میں کچھ جابس بھی کریٹ ہوتی ہیں، اور کسانوں کو اور پاکستان کے عام شہریوں کو یہ امید ہونے لگتی ہے کہ انہیں آئندہ چند سالوں بعد ہی صحیح لیکن سستی بجلی بھی ملے گی، اور ملک میں جو پانی کی کمی کے شدید خطرات لاحق ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ خان صاحب ایک مرتبہ پھر اپنا اعتماد بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ لیکن ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے، جس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی جماعت کو سپورٹ کریں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر پاکستان میں الیکشنز ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک حکومت برسر اقتدار آئی ہے اور وہ کچھ دعوے کر رہی ہے، تو ہم اس کو سیاسی شہید ہونے کا موقع نہ دیں۔ ہم سیاستدانوں کو سیاسی شہید ہونے کا موقع فراہم کر کے اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اور وہ اگلے الیکشن میں دوبارہ اچھا خاصا مینڈیٹ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایک آدھ باری چھوڑ کر وہ دوبارہ حکومت میں آ جاتے ہیں اور ملک پھر وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں سے چند سال پہلے اس نے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ اگر ہم ایک ہی دفعہ کسی سیاستدان کو مکمل طور پر ریجیکٹ یا مکمل طور پر سلیکٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی، اور اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ایک سیاستدان کو 5 سال کا موقع دیں، اور 5 سال پورے ہونے کے بعد یا تو اسے مکمل طور پہ مسترد کر دیں یا اسے مکمل طور پر قبول کر لیں۔ اگر خان صاحب واقعی ملک میں معیشت کا پہیہ چلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور صنعت کاروں اور تاجروں کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ملک کا انحصار امپورٹس کی بجائے ایکسپورٹس پر ہو جاتا ہے، اور سرکاری اداروں کے فوری طور پر ٹھیک نہ ہونے کے باوجود نجی اداروں کے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی نتیجے میں ملک میں بزنس کے مواقع بہتر ہو جاتے ہیں، اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہونے کی وجہ سے سرمایہ داروں کا اعتماد بحال ہو جاتا ہے، تو یہ بھی بہرحال موجودہ حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ ہمیں کوئی لارے اور جھانسے دینے میں کامیاب نہ ہو سکے، کوئی یہ کہنے میں کامیاب کل الیکشن کیمپین کے دوران نہ ہو سکے کہ دیکھیں جی اگر مجھے وقت دیتے تو میں دودھ اور شہد کی نہریں کھود دیتا۔